In the beginning, perfect silence was broken by the birth cry of the noisome host. First came Stentorus, the Deep One, the manifestation of tectonic thunder and rage. Then the air caught fire, shredding itself into strings. They were gathered by Cacophony, the Mad One, who bent the insanity of the cosmos to their will. Mortals banded together in worship of these gods, and in time, their voices swelled into a single devastating scream. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں آسمان پر بنا ایک مقدس گھر، اس وقت جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 70,000 فرشتے اس گھر کے گرد مسلسل طواف کر رہے ہیں۔ یہ گھر کس نے بنایا ہے اور معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا، ہم اس ویڈیو میں بیت المعمور کے متعلق تمام حقائق کو جانیں گے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو اللہ کے حضور نے یہ سوال کیا، اے پاک پروردگار، یہاں نہ تو میں فرشتوں کی تسبیح سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں تیری عبادت کروں، لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا، جس طرح تم نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا ہے جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، تو ہم تمہیں ایک جگہ بتاتے ہیں، وہاں تم بھی کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور وہاں نماز ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور وہاں پر اپنے پر مار کر 7 زمینوں کی بنیاد ڈال دی اور پھر چاروں طرف سے دیواریں منعقد کر دی۔ اس کعبہ کی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کی تعمیر کو مکمل کیا، جسے آج ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 7ویں آسمان پر موجود وہ مقدس گھر کیا ہے جس کی مشابہت میں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ دراصل بیت المعمور کے معنی آباد گھر ہیں۔ یہ دراصل فرشتوں کا کعبہ ہے جو 7ویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر ہے۔ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں اور ایک دفعہ طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اور اس طرح ہر روز نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے سفر پر گئے تو آپ کا گزر بیت المعمور کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ روایت یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے 7ویں آسمان پر چڑھایا گیا۔ وہاں ایک ادھیر عمر کے بزرگ بیت المعمور کے دروازے کے قریب ایک کرسی پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ ان کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں، جو کعبہ کی سمت میں ہے۔ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھلکتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ پاک ایک ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں، جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور میں جائیں اور نماز ادا کریں۔ ان فرشتوں کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ آسمان میں ہے، اسے سرا کہا جاتا ہے۔ یہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمان کا کعبہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ روایتوں کے مطابق معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام اور مرسلین نے نماز پڑھی، اور بیت المعمور میں تمام انبیاء اور پچھلی امتوں کے ایمان والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور کے قریب گئے تو وہاں کچھ فرشتوں کو دیکھا، کچھ رکوع میں تھے، کچھ قیام میں تھے، کچھ سجدے میں گرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتایا یہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو فرشتہ جس انداز میں ہے وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ آپ کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ آپ نے اللہ سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا، لہٰذا اللہ نے اہل ایمان پر رحم فرمایا اور ایسی نماز ادا کی جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ تھا، یعنی ہم ایک ہی نماز میں رکوع، قیام اور سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ طور میں اللہ پاک نے اس مقدس گھر کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے، کشادہ ورقوں میں، اور بیت المعمور یعنی اس آباد گھر کی قسم ہے، اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا۔ محققین نے بیت المعمور کو ہماری اس کائنات کا مرکز قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ کعبہ شریف اس دنیا کا مرکز ہے جس کے گرد تمام بندے طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور ہزاروں سورج ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے گلیکسی کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ یہ لاکھوں کہکشائیں بھی سپر میسو بلیک ہول کے گرد گھوم رہی ہیں، اور اسی طرح تمام فرشتے بیت المعمور کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کائنات میں تقریباً تمام چیزیں گردش کرتی ہیں۔ بے شک اللہ پاک نے اس نظام کو ہمارے لیے توحید کے پیغام کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے جس کے اصولوں کا اسے پابند ہونا ہے۔ وہ مرکز اللہ کی ذات ہے جس کے گرد گھوم کر اس کی اطاعت میں رہ کر ہی فلاح پائی جا سکتی ہے۔